में शिद्दत आती जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस कहाँ गायब है। आखिर ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुक रखने वाला रूस ईरान को फौजी इमदाद क्यों फराहम नहीं कर रहा। क्या रूस की खामोशी ईरान के साथ मुआहिदों को खतरे में डाल देगी या फिर रूस इस जंग का बेनिफिशरी होगा। मगरबी ममालिक इस पूरे सूरत हाल में क्या राय रखते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आइए तफसीलन आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। मैं हूँ रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाजरीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और जंग में अमेरिका की शमूलियत का इम्कान भी बढ़ गया है। लेकिन एक ईरान का करीबी इत्तेहादी जो इस पूरी सूरत हाल से गायब है वो रूस है। सिवाय इसके कि रूस ने जंग के दौरान अपने शहरियों को ईरान और इसराइल छोड़ने का मशवरा दिया, रूस का कोई किरदार बज़ाहिर तौर पर नजर नहीं आता। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जब इसराइल ने ईरान के फौजी और जौहरी अहदाफ पर एहतियाती हमले किए जैसा कि इसने दावा किया, तो रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर नजर आ गया। DW रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, जब 13 जून को बमबारी शुरू हुई तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इसराइल के सदर से बात की। तो मुख्तसर ये कि रूस की बयानिए की हद तक कहीं ना कहीं रूस इस जंग में मौजूद है। जब मास्को के वजीर खारजा ने इन हमलों की मजम्मत की जिन्हें इसने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क पर बिला इश्तियाल फौजी हमले करार दिया, जिससे मुराद ईरान था। रूस ने ईरान की हमायत की, लेकिन इस वक्त की बात अगर की जाए जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग को 1 हफ्ता होने को है, तो आखिर क्यों रूस मंजरनामे से नाजरीन गायब है और आखिर क्यों सिर्फ बयानिए की हद तक ही रूस की जानिब से चीजें रवा हैं। नाजरीन, अगर ईरान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो ईरान और रूस के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफा और माली लिहाज से भी काफ़ी तिजारत होती है। पार्स टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 2025 तक $10 अरब तक पहुंच सकता है, जिसमें गैस, पेट्रोकेमिकल्स, खुराक और कैस्पियन बेसिन में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा DW की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था तो रूस और ईरान के दरमियान शराकत दारी मजीद बढ़ी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मगरबी शराकत दारों ने ईरान पर यह इल्जाम लगाया था कि वो रूस को मिलिट्री ड्रोन्स भेज रहे हैं, जिसको TRT ग्लोबल के मुताबिक ईरान ने मुस्तरद कर दिया था। DW के मुताबिक माहिरीन का मानना यह है कि मॉस्को ईरान जैसा पुरएतमाद पार्टनर नहीं खोना चाहता। सवाल फिर वही खड़ा है कि आखिर रूस ईरान को मिलिट्री एड क्यों फराहम नहीं कर रहा। इसी रिपोर्ट में नाजरीन कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता की तज्ज़ियाकार मारियाना बेलेनकाया, जो यूक्रेन जंग के आगाज के बाद रूस छोड़कर अब इसराइल में मुकीम हैं, उनका मानना यह है कि मास्को के लिए ईरान को किसी भी बराह रास्त फौजी इमदाद की पेशकश का इम्कान नहायत कम है। कम अज कम नाजरीन किसी सरकारी या अवामी सतह पर तो नहीं है। इसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब रूस वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को बहाल या बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगरचे पर्दे के पीछे किसी हद तक मुदाखलत को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अगर माहिरीन के बयानात की हवाले से बात करें तो मालूम होता है कि रूस किसी भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करना चाहता है। इसका एक फैक्टर यह भी हो सकता है कि रूस फिलहाल यूक्रेन के साथ कशीदगी को देख रहा है, जिसकी वजह से वो फिलहाल किसी और जंग में मुदाखलत करके मुसीबत को बुलाना नहीं चाहता। अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर है, इस वक्त इसराइल के साथ हमायत में खड़ा है। तो अगर रूस ईरान को फौजी इमदाद देता है तो अमेरिका के साथ भी रूस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, जो कि पिछले दिनों कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो आए थे। एक और सवाल यहाँ पर जो अहम है वो खड़ा होता है कि क्या रूस की ईरान को फौजी मदद ना देना और इसराइल के साथ भी एक कोल्ड सफारती ताल्लुकात कायम करना क्या ईरान और रूस के दरमियान मुआहिदों को खतरे में डाल देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाली वीडियोस में ज़रूर मिलेगा। रूस की जानिब से लफ्जी बयानिए तो आते रहते हैं, लेकिन एक बड़ी पावर होने के नाते ताहाल कोई ऐसा वाज़ेह पैगाम या अमल नहीं देखा गया जिससे यह वाज़ेह हो कि रूस का इस जंग में कोई सालसी का किरदार है। अगर रूस और ईरान की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो एक बात वाज़ेह रहे कि मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रूसी पार्लियामेंट ने अप्रैल 2025 में ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुआहिदे की तौसीक की थी, जिसमें मुश्तरका खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन शामिल है। लेकिन फिर वही बात कि ये मुआहिदा किसी फौजी इत्तेहाद या बाहमी फौजी मदद का वादा नहीं करता। रूसी नायब वजीर खारजा आंद्रे रिदेंको ने इस वक्त पार्लियामेंट में खिताब करते हुए नाजरीन साफ साफ कहा
کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے کا مطلب ایران کے ساتھ فوجی اتحاد یا باہمی فوجی مدد کا قیام نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر روس فوجی مدد نہیں کر سکتا تو پھر کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ہنا نوٹے جو سینٹر فار نان پرولیفریشن اسٹڈیز میں روس اور مشرق وسطیٰ کی ماہر ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر لکھا کہ روس شاید اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی کہ IAEA جیسے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے کردار ادا کرے گا۔ روس کی جانب سے بھی ناظرین چند بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن جس طرح سے چین اور امریکہ اس پوری صورتحال میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، روس ایک بڑی نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے آخر کیوں بیک سیٹ پکڑے ہوئے ہے؟ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے کافی ڈرونز فراہم کیے گئے تھے، اور ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اطلاعات آئی ہیں کہ ایران نے روس کو سینکڑوں فتح 360 بیلسٹک میزائل فراہم کیے ہیں جو قریبی فاصلے پر بہت درست نشانہ لگاتے ہیں۔ الجزیرہ کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اگرچہ ماسکو اور تہران کے درمیان اس سال ایک اسٹریٹجک شراکت داری معاہدہ ہوا ہے، سلیمانوف کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ روس ایران کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے وقت روس چین کے ساتھ ایران کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن ناظرین اس سے زیادہ کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ روس اس وقت جبکہ وہ خود یوکرین کے ساتھ فوجی جھڑپ میں شریک ہے، وہ کوئی دوسرے فوجی تصادم سے پرہیز کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو اگرچہ سوویت یونین نے ابتدائی طور میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی، لیکن سینٹرل کالج کے ایک آرٹیکل کے مطابق 1979 میں تقریباً 8 سالوں میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف UNO میں ووٹ دیا تھا، لیکن بعد میں سوویت یونین نے عرب ممالک اور فلسطین کی حمایت شروع کر دی تھی۔ ناظرین، آج روس حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے انکار کرتا ہے، اگرچہ اس کی فلسطین کے لیے حمایت اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کو مزید توازن دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روس کسی بھی ملک کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق جب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا تھا تو روسی حکام نے مشرق وسطیٰ میں موجود کشیدگی کو تشویشناک اور خطرناک قرار دیا تھا۔ روس کو اس پورے صورتحال سے فائدہ تو ملتا ہے، لیکن BBC کی رپورٹ کے مطابق جتنا عرصہ یہ عسکری آپریشنز چلے اتنا ہی یہ احساس بڑھے گا کہ روس کو موجودہ حالات سے بہت کچھ کھونے کا خطرہ ہے۔ روسی سیاسی تجزیہ کار آرینتی کوٹونوف نے ناظرین اپنے ایک کاروباری روزنامے میں لکھا کہ تنازع میں اضافہ ماسکو کے لیے سنجیدہ خطرات اور ممکنہ نقصان کا حامل ہے۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ روس ایک ایسے ملک پر اسرائیل کے وسیع حملے کو روکنے میں ناکام رہا جس کے ساتھ 5 ماہ قبل روس نے ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ماسکو سیاسی بیانات میں اسرائیل کی مذمت تو کر رہا ہے، لیکن وہ ایران کو عسکری مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس وقت عسکری مدد کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سب کے دوران پیوٹن کا ایران کے ساتھ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظت کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں بوشہر کے روسی تعمیر کردہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر موجود روسی عملے کی حفاظت کے بارے میں یقین دہانی کرائی ہے۔ روس اور ایران گزشتہ 3 دہائیوں سے اس مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہی ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید واضح کرتی ہے۔ ناظرین، بوشہر پاور پلانٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو NTI کے مطابق بوشہر پاور پلانٹ ایران کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔ اس پلانٹ کا معاہدہ تہران اور ماسکو کے درمیان 1984 میں ہوا تھا۔ اس بیان کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان معاملات فی الحال مثبت ہیں۔ 24 نیوز کے مطابق پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ممکن ہے، لیکن یہ پلان کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا، اس پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا ماننا ناظرین مزید یہ تھا کہ یہ ایک حساس موضوع ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کے روز ناظرین یہ کہا کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے فضائی جنگ کے دوران اپنے اتحادی روس سے کسی قسم کی فوجی مدد کی درخواست نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام سوالات جو اٹھائے جا رہے تھے کہ روس نے ایران کو فوجی امداد نہیں دی، تو پیوٹن نے اس کا جواب جو ہے وہ ناظرین دے دیا ہے۔ ان کے بقول اگر ناظرین ایران نے فوجی امداد مانگی ہی نہیں تو کیسے دی جا سکتی ہے؟ ناظرین، یہ تو ہو گئی ماہرین سمیت پیوٹن کے بیانات اور وضاحتیں، لیکن اگر مغربی میڈیا کی طرف بڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق چین کے شی جن پنگ
اور روس کے ولادیمیر پوٹن دونوں ہی مشرق وسطیٰ کے تنازع کو شدید تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے کھل کر ایران کو سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، اگر ایران کمزور ہے تو روس اور چین دونوں کو نقصان ہے، کیونکہ ایران ان کے لیے ایک اہم اتحادی تھا جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ابھی بھی جس طرح ٹرمپ کے اصرار کرنے پر بھی ایرانی سپریم لیڈر جھکے نہیں، وہ ثابت کرتا ہے کہ ایران خطے کا نڈر ملک ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اب چین اور روس دونوں کے لیے ایران کی شراکت داری اب بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ مغربی ماہرین کا خدشہ یہ ہے کہ ایران کشیدگی کو جواز بنا کر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی کہ NPT یعنی کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی سے نکل سکتا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے، جس سے چین اور روس کو تشویش لاحق ہے۔ ناظرین، ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کا ڈر صرف چین اور روس کو نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے بڑے ممالک کو بھی ہے، جو کہ خطے میں واحد سپر پاور وہ کہلانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایران کے بیچ تنازع اس حد تک بڑھ گیا کہ اب سویلینز پر بھی نشانے داغے جا رہے ہیں۔ حالیہ صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اسرائیل میں ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اس کی حکومت شاید اب حالات پر قابو پانے لگی ہے، لیکن ایران کے حالیہ حملوں نے ملک کے دل پر ضرب لگا دی ہے کہ بات اسرائیلی سیاسی تجزیہ کار اوری گولڈبرگ نے ناظرین الجزیرہ کو بتائی ہے۔ یقیناً ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے خطے کو خطرناک موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ روس، جو ایران کا قریبی اتحادی ہے، اب تک صرف بیانات تک محدود ہے اور کسی عملی فوجی مدد سے گریزاں نظر آتا ہے۔ پوٹن کے مطابق ناظرین، ایران نے فوجی امداد کی درخواست ہی نہیں کی تھی۔ چین اور امریکہ اپنے مفادات کے تحت سرگرم ہے، جبکہ مغربی ممالک جو ہیں اور میڈیا خبردار کر رہا ہے کہ ایران کی کمزوری روس اور چین دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر ایران NPT سے نکل کر جوہری ہتھیار بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ روس یوکرین جنگ میں پہلے ہی مصروف ہے، اس لیے وہ مشرق وسطیٰ میں براہ راست مداخلت سے بچ رہا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا روس کی یہ خاموشی اس کے اتحادی تعلقات کو کمزور کر دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔